الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اسے نزدیک رکھو ادھر رخ کر ٹھیک معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نہ ملتی ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے عبادات کے معاملات میں شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، درود پاک ہے، ورد ہے، اوراد ہیں، وظائف ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق شریعت سے ہے۔ یقیناً ہے، لیکن جس طریقے سے نماز کا رشتہ شریعت سے ہے، روزے کا رشتہ شریعت سے ہے، زندگی کے تمام امور، زندگی کے تمام معاملات، ان کا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت سے باندھ رکھا ہے۔ بالخصوص حکومت اور سلطنت کے جو امور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے لیے بہترین نمونہ ملتا ہے۔ آج دنیا میں جو خلفشار ہے، انتشار ہے، مارا ماری ہے، عصبیت ہے، فرقہ واریت ہے، اگر اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حکومت اور تدبیر حکومت کو اپنایا جائے تو دنیا میں امن اور سکون آ جائے گا، اور یہ فرقہ واریت، یہ قتل و غارت گری، یہ بدامنی، یہ فساد، یہ خون خرابہ دور ہو جائے گا۔
ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کے اندر کون سا نظام حکومت قائم کیا جائے، اس سلسلے میں مختلف آراء اور مختلف قسم کے خیالات آتے رہے۔ اس میں گاندھی جی نے کہا ہندوستان کو اگر امن کی طرف لے جانا ہے، سلامتی کی طرف لے جانا ہے، قتل و غارت گیری سے بچانا ہے، فتنہ فساد سے بچانا ہے، تو سیدنا عمر الخطاب اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو نمونہ بنانا ہوگا۔ وہ مذہب اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اسلامی نظام مملکت، اسلامی نظام خلافت، اسلامی نظام حکومت کا مطالعہ کیا، اس نتیجے پر پہنچے اور مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ ہندوستان کے اندر امن اور سلامتی آ سکتی ہے، تو حضرت سیدنا عمر الخطاب اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام چلایا، اسی نظام کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے۔ اسی بھلائی کو مسلم امراء اور مسلم حکماء لے کر چلے۔ انہوں نے امن قائم کیا، مساوات کو قائم کیا، اخوت کو قائم کیا، بھائی چارگی کو قائم کیا، آپسی انتشار ختم کیا۔ آج کے عنوانات میں نمبر 1 پر مرکزی عنوان یہی ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اتفاق کی بات یہ کہ پچھلی مرتبہ بھی نومبر میں اسی عنوان پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بات ہوئی تھی۔ ایک عنوان کو بار بار دہرانا مناسب نہیں تھا، حضرت کے تعلق سے مختصر احوال کے ساتھ اسلام کا نظام مملکت اور نظام حکومت، اس تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کی جائیں گی۔ فرقہ پرست حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو متعصب کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غیر مسلموں کا قتل عام کیا۔ آج کے ہمارے عنوانات میں یہ پہلا مرکزی عنوان ہے۔ دوسرے نمبر پر آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے عقائد تباہ برباد کیے جا رہے ہیں۔ نت نئے اسکالر جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ٹرک لگاتے ہیں، یہ برساتی مینڈک ہر آئے دن انٹرنیٹ میں، یوٹیوب کے اندر ابھرتے ہیں اسلامک اسکالر بن کر۔ ان کا کسی ادارے سے، کسی مدرسے سے اور کسی عالم باللہ سے، کسی ولی اللہ سے کوئی رشتہ اور کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث کو کھول کھول کر، سامنے دکھا دکھا کر، یہ قرآن شریف کی آیت نمبر فلاں ہے، صفحہ نمبر فلاں ہے، سورت نمبر فلاں ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 2221 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور علماء اب تک یہ کہتے آئے ہیں اور حدیث یہ کہہ رہی ہے، تو سامنے والا کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ جب قرآن دکھایا جا رہا ہے ڈسپلے میں، حدیث دکھائی جا رہی ہے اور مستند کتابیں دکھائی جا رہی ہیں، ان میں ہزاروں لوگ ہیں جو مسلمانوں کے عقائد پر دوسرے مذاہب کے ذریعے سے، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، رافضیت، شیعیت کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن جھنڈا اسلام کا پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے آج کے عنوانات میں دوسرا نمبر یہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کو آپ نے سنا ہوگا اور ان کی تحقیقات اور ان کے ریسرچ کو دیکھا ہوگا، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر مسلمان تو اعمال کے اعتبار سے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، انہی میں پیچھا ہے۔ انگوٹھی کا استعمال عام طور سے مرد حضرات کرتے ہیں، کوئی 2 ڈالتا ہے، کوئی 3 ڈالتا ہے،
کوئی 100 کلو کی پہنتا ہے، 200 گرام کی پہنتا ہے۔ شریعت میں مرد کے لیے احکامات کیا ہیں؟ کس دھات کی انگوٹھی پہننی چاہیے؟ تانبے کی پہن سکتا ہے، لوہے کی پہن سکتا ہے، چاندی کی پہنے، کتنے گرام؟ کیا شادی کے موقع پر دلہا سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے کچھ دیر کے لیے؟ شریعت کے کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ایک کرامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ، خیبر کے موقع پر بہت بڑے دروازے کو ایک اللہ اکبر سے ہلا دیا انہوں نے۔ فاتح خیبر ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حنین کے، تبوک کے، احد کے ہیرو رہے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ جب خلیفہ بنے تو بغداد کے اندر انہوں نے عام دعوت دی لوگوں کو اس خوشی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کا تاج پہنایا ہے۔ تو ایک صاحب حضرت کو دیکھنا چاہ رہے تھے، ملاقات قریب سے کرنا چاہ رہے تھے۔ جو قریب آئے تو دیکھا تو اخروٹ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اخروٹ دان سے نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ تو قریب میں گئے اور کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے روب اور دبدبے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ فراست ایمانی سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے پہچان لیا کس ارادے سے یہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ کہا کہ آپ شاید یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، خیبر کا اتنا بڑا دروازہ ایک دھکے مکے میں میں ہلا دینے والا آج اخروٹ کیوں دانت سے کتر نہیں پا رہا ہوں، یہی نہ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فراست دی کہ میرے سوال کو بھانپ لیا۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ان کو کیا جواب دیا، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سوالات صحابہ ہیں، ہر صحابی اپنے اندر عجیب و غریب شان لیے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی ایسے تھے، گرمیوں میں موٹا کپڑا پہنتے، سردیوں میں پتلا کپڑا پہنتے، نہ سردی کا اثر ہوتا نہ گرمی کا اثر ہوتا۔ یہ کون صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت دی تو کس کے صدقے میں دی، کیا کرنے سے دی، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کو جو دین کی، حکومت کے نظم کی اور انتظامی امور کے اندر مہارت کی، اسلامی عدل کو قائم کرنے کی، مساوات کو قائم کرنے کی، یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں نماز کا نمونہ ملتا ہے، روزے کا نمونہ، حج کا نمونہ، زکوٰۃ کا نمونہ، کپڑا پہننے کا نمونہ، عمامہ پہننے کا نمونہ، صدقہ کرنے کا نمونہ، زکوٰۃ دینے کا، نظام مملکت میں جو مثال آپ نے قائم کی، میں نے بتایا کہ اگر یہ سسٹم دنیا میں جاری ہو جائے، خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں سے یہ دنیا مالا مال ہو جائے گی۔ اور جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہ سسٹم کو قائم کریں گے، ایک ایک انار ایک ایک چھتری کے برابر ہوگا، ایک ایک قبیلہ اس سے کھائے گا، بادل میٹھا پانی ایسا برسائے گا کہ اس سے کسی کو تک رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اس سرزمین پر اللہ تبارک تعالیٰ جب عدل کو قائم کرے گا، انصاف کو قائم کرے گا، مساوات کو قائم کرے گا، اللہ کفر کو تو برداشت کر لیتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ محبت ہے۔ کافر ہے وہ اپنی جہنم میں جائے گا، مشرک ہے وہ اپنی جہنم میں جائے گا، یہودی ہے اور عیسائی اپنی جہنم میں جائے گا۔ کفر کے ساتھ حکومتوں کو اللہ نے پنپنے دیا ہے، کافروں کے ہاتھ میں زمام حکومت دیا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی باقی نہیں رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے فریضے کو مکمل کیا، 950 سال کے بعد بھی ایک مٹھی بھر لوگ ایمان لے کر آئے تو دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اے اللہ زمین پر ایک کافر ایک مشرک کو بھی باقی نہ رکھنا. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. ایک کافر باقی رہ جائے گا تو اس سے جو ذریت پیدا ہوگی، اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کافر پیدا ہوں گے. ان کی نسل کو، ان کی جڑ ہی کو ختم کر دے. طوفان آیا، مٹ گئے. کشتی میں جو لوگ بچے، آبادی قائم ہو گئی. اب پہلا حکم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے. کہا کہ اب کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ کہا کہ مٹی کو گوندو، ایک مٹکا بناؤ، مٹکے کو آگ میں پکاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ ایک ڈنڈا لو اور ڈنڈا لے کر مٹکے کو پھوڑو. نوح علیہ السلام نے سارے کام تو کر دیے، مٹی کو گوندا، مٹکا بنایا، مٹکے کو پکایا. جب مارنے کا وقت آیا تو ذرا ہچکچائے، ذرا آگے پیچھے ہوئے. کہا کہ نوح کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بڑی مشکل سے مٹکے کو بنایا تھا اور آپ پھوڑنے کا حکم دے رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مٹی کے مالک آپ ہیں، مٹی کے خالق آپ ہیں، اور مٹی سے جو مٹکا بنانے کی طاقت دی وہ کس نے دی؟ آگ کو جو پختہ کرنے کی صلاحیت دی وہ کس نے دی؟ اللہ آپ نے، اللہ آپ نے، اللہ آپ نے. تو پھر پھوڑو اپنے حکم. نہیں اللہ ذرا طبیعت ہچکچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نے اس کو پیدا نہیں کیا اور اس کو توڑتے ہوئے دل پر بار ہو رہا ہے اور بوجھ ہو رہا ہے، جس مخلوق کو میں نے پیار سے محبت سے پرورش کی تھی، پالا تھا، پیدا کیا تھا، ایک بد دعا کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کر دیا. رب لا تذر، بے پناہ محبت. اگر اللہ کو اگر محبت نہ ہوتی کافر کو گھونٹ گھونٹ کے لیے ترسا دیتے اللہ تبارک تعالیٰ. بے نمازی اگر فجر میں نماز نہ پڑھتا، ناشتہ اٹھانے کے لیے روٹی میں کے پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا، سانپ ملتا، بچھو ملتا، کیڑے ملتے. اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازی کو بھی دے رہے ہیں، نمازی کو بھی دے رہے ہیں، مسلمان کو بھی دے رہے ہیں، کافر کو بھی دے رہے ہیں، مشرک کو بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، محبت ہے. کہا گیا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کا کنبہ ہے. یہ سسٹم جب خلفاء راشدین نے قائم کیا، ایک علاقے کو فتح کرنے کے بعد دوسرے علاقے کے لوگ ان کو ویلکم کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے. گلی کے جانور، فضاؤں کے پرندے ان کے حق میں دعائیں رحمت کیا کرتے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم تھا، حکومت کا عدل اور مساوات اصل چیز تھی، جو آج ہمیں ہندوستان میں، دنیا میں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. پنجاب میں، کشمیر میں اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو حکومت سے جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ کم دیا جاتا ہے. ہندو مرتا ہے تو زیادہ دیا جاتا ہے، اور علاقوں میں مرتا ہے تو کم دیا جاتا ہے. بابری مسجد کا قضیہ آیا، کہا کہ یہاں پر مندر نہیں تھی، مسجد ہی کی جگہ تھی. یہاں کا مورتیاں رکھنا خلاف قانون تھا. تانے بانے بنے گئے، نماز ہو رہی تھی، اس کا بھی اقرار کیا سپریم کورٹ نے. نماز بھی ہو رہی تھی، مسجد بھی تھی، مندر بھی نہیں توڑا گیا. اس کے بعد جو فیصلہ 2 اور 2 ملا کر 4 ہوتے ہیں، 3 اور 3 ملا کر 6 ہوتے ہیں، 5 اور 5 ملا کر 10 ہوتے ہیں. نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 2 اور 2 ملا کر 4. انہوں نے کہہ دیا جنہوں نے مسجد کو شہید کیا، جنہوں نے محراب کے اندر مورتیاں رکھی، جنہوں نے اس کو آستاق کا مقام دیا، انہی کے ہاتھ میں چابیاں دے دی، ٹرسٹ بنا کر دے دیا. کہا کہ تم یہاں پر مندر بنا سکتے ہو. انصاف تو انصاف، عدل تو عدل، قانون تو قانون. ایک گلی میں پھرنے والے عام انسان کی سمجھ میں بھی بات نہیں آ سکتی. کھلی ہوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. جتنا ظلم اور بربریت کا شکار مسلمان ہوا، اس جرم کے اندر کہ وہ اللہ کا نام لینے والا ہے، نبی کا نام لینے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا، جرم یہی ہے اس کا، اور کوئی جرم نہیں ہے. اور جتنا دہشت گردی کا الزام مسلمانوں پر لگا، دنیا کی کسی اور قوم پر نہیں لگا. ہزاروں لاکھوں فرقے ہیں،
ان فرقوں میں آپس میں فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوتا. جس کسی کی لڑائی ہوتی ہے کلمہ کو مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے، مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. اس ہندوستان کے اندر آزادی سے لے کر اب تک 55,000 سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے. دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی تو زمین سے اس کا وجود ختم ہو چکا ہوتا. یہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے. یہ آپ کی دعائیں ہیں اس امت پر کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود سینہ تان کر کلمہ پڑھ کر تکبیر پڑھ کر یہ امت سر اٹھا کر جی رہی ہے. ضرورت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرے. میں نے کہا کہ نماز کی جیسے تعلیم ہے، روزے کی جیسے تعلیم ہے، حکومتی امور کے اندر جو تدبیر آپ نے اختیار کی، مکہ مکرمہ کے اندر نظام حکومت قائم کرنے کی بات نہیں کی، سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ قائم کرنے کی بات نہیں کی. چل رہا تھا کافروں کا، مشرکوں کا چل رہا تھا، چلنے دیا. ظلم کو برداشت کر لیا، گالیوں کو برداشت کر لیا، شاعر کہا گیا برداشت کر لیا، کاہن کہا گیا برداشت کر لیا، جادوگر کہا گیا برداشت کر لیا، راستے میں کانٹے ڈالے. کیا جواب دیا آپ نے؟ جنتی پھول جیسے گال رکھنے والی، رخسار رکھنے والی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ابو جہل نے تھپڑ لگائے. کون سا انتقام لیا؟ کون سا بدلہ لیا؟ کون سی بددعائیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک سسٹم قائم کرنا تھا. سسٹم قائم کرنے کے لیے افراد چاہیے تھا. افراد تیار نہیں تھے. مکہ مکرمہ سے اس کی محنت ہوئی. ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ گئے تو انصار اور مہاجرین دو قبیلے الگ تھے، دو ذاتیں الگ تھیں. کہیں ان کے اندر ٹکراؤ نہ ہو جائے. سسٹم قائم کرنے کے لیے اتحاد اتفاق لازم ہے. تو مواقعات اور بھائی چارگی وہ پیدا کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مدینہ طیبہ کی اس وقت کی حیات اور اس وقت سے لے کر قیامت تک بھائی چارگی کی ویسی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. نہ زمین نے دیکھی ہے، نہ آسمان اس کو پیش کر سکتا ہے. کھیتی دے دی، مکان دے دیے، دکان دے دیے، بیویوں کو کھڑا کر دیا. کہا کہ انصار ان میں سے جو بیوی پسند ہو کہیں ہم اس کو طلاق دے دیں گے. وہ دلوں کے اندر اتحاد اتفاق آپ نے پیدا کر دیا. جب مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہو گیا، آج ہماری تباہی، آج ہماری بربادی دیوبند جیسے علاقے میں، سہارنپور جیسے علاقے میں، مظفر نگر جیسے علاقے میں گلی کوچوں کے اندر ہوٹل چائے کی کم ہے، روٹی کی دکان کم ہے، روٹی کی ہوٹل کم ہے، مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، علماء کا جال پھیلا ہوا ہے. یہاں پر فرقہ پرست تنظیم جو ہے، ایم ایل اے بنے ہوئے، ایم پی بنے ہوئے، ایک ایک گلی کے اندر 17 لوگ. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ نے کہا کہ یہ اختلاف تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا، یہ برباد کر کے رکھ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو سب سے پہلے حکومت کی بنیاد نہیں رکھی، اخوت اور بھائی چارگی، مساوات قائم کیا. انصار اور مہاجرین کو ایک ہی سب کے اندر کھڑا کر دیا، ان کے دلوں کو ملا دیا، جوائن کر دیا. میں نے کہا کہ اتنا ملایا کہ مہاجر اپنی بیویوں کو پیش کر کہا کہ اگر آپ پسند کریں اس کو طلاق دے تو آپ نکاح کر لیں. ایسی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ وہاں اوس، خزرج، بنو قینقاع مختلف قبائل رہتے تھے، یہودوں کے، نصارا کے. اب ان سے نمٹنا تھا. یہ سود کے کاروبار پر، انٹرسٹ کے کاروبار پر چمکے ہوئے تھے، امیر ترین لوگ تھے، لکھپتی لوگ تھے، کروڑ پتی لوگ تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لڑائی ہو جائے، ان کے سود میں شامل ہو جاؤ، ان کے انٹرسٹ میں شامل ہو جاؤ. یہ نہیں کہا، ان کو کرنے دیا. کہا کہ تم حلال کاروبار کرو، قرض حسنہ دو، بیت المال کھولو، اخوت اور بھائی چارگی، انسانیت کا درس دو. خود بخود باطل کا چراغ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر ان قبیلوں سے آپ نے ایگریمنٹ کیا، تم اپنی عبادت کرنا چاہو کر لو، اپنے معاملات کرنا چاہو کر لو، اپنے معبد خانے میں جو ننگا ناچ ناچنا ہے ناچ لو، ہم تمہیں ٹچ نہیں کریں گے، تم ہمیں ٹچ نہ کرنا. ان قبیلوں کے زہریلے ناک جو پھن کھولے ہوئے تھے، ایگریمنٹ کر معاہدہ کر میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں تاریخ کی زبان میں،
اس کو کر کر آپ نے ان کے فنوں کو نیچا کر دیا، زہر کو کالعدم کر دیا اور باطل کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہاں بھائی چارگی قائم کی، وہاں کے جو پرانے ڈاکو قبیلے سے سر اٹھائے ہوئے تھے، امیر قبیلے، ان سے ایگریمنٹ کر لیا۔ اب راستہ ہموار ہو گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پارلیمنٹ ہاؤس بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو حکومت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے پاور نصیب فرما، اس لیے کہ داخلی فتنے اور داخلی حملوں سے اب امن ہو گیا تھا۔ یہود حملہ نہیں کر سکتا تھا، بنو قینقاع حملہ نہیں کر سکتے تھے، بنو قریظہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، اوس و خزرج حملہ نہیں، اگریمنٹ کر لیا، امن میثاق کا معاملہ کر لیا، معاہدہ کر لیا۔ اب خارجی حملے ہو سکتے تھے تو کہا کہ تم پر حملہ ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم پر حملہ ہوگا تو تم ہماری مدد کرنا۔ پر امن جب کیپٹل سٹی بن گیا تو آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پارلیمنٹ ہاؤس بنا دیا۔ وہاں فیصلے ہوا کرتے تھے، اپنے بھی آیا کرتے تھے، جانور بھی آیا کرتے تھے، چرند بھی آیا کرتے تھے، پرند بھی آیا کرتے تھے، اور عدل اور مساوات کی وہ فضا قائم کی کہ لوگ آپ کے عدل اور انصاف کے لیے بےتاب ہو گئے اور داد دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک جگہ ڈیرا ڈالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، کافر تھے، اسلام مسلمان کے دشمن تھے۔ کسی نے کہا کہ اچھا موقع ہے، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان اسلام قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے، صحابہ کرام پہرا دے رہے تھے۔ ابو سفیان آئے، سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول ہے، جو عادت ہے، بار بار نیام سے تلوار نکالنے کی، تلوار نکالی میان سے۔ اللہ کے نبی اجازت دیجیے، دشمن آ گیا، منافق آ گیا، سر قلم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر صبر، اپنے تلوار کو میان میں رکھو، آنے دو ابو سفیان کو۔ ابو سفیان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عمر الخطاب نے کہا، یہ ڈر کر، یہ حالات سے مجبور ہو کر ایمان اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ کہا کہ تم اس کے پابند نہیں، مسلمان صرف ظاہرات کا پابند ہے، دل پھاڑ کر چیر کر دیکھنے کا پابند نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کو معافی دی، نہ صرف یہ کہ ان کے ایمان و اسلام کو قبول کیا، اللہ کے حرم، اللہ کے خلاف کعبے کا جو مقام، جو احترام تھا وہ دیا۔ ابو سفیان، تمہیں مارنا، انتقام لینا، بدلہ لینا، اور تمہاری جو اسلام مسلمان دشمنی تھی، آج اس کا بدلہ لینا تو دور کی بات، جیسے اللہ کے کعبے میں کوئی جانے سے امن والا ہو جاتا ہے، ابو سفیان تمہارے گھر میں اگر کوئی آ جائے گا اس کو نہیں چھویا جائے گا، عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، بچوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ عدل، انصاف اور مساوات کا وہ سبق دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس کے بعد فوج در فوج لوگ، قبیلے اسلام کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، داخل ہو جاتے تھے۔ یہ سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا امت کو۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر، میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ رہا ہوں، اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نظام، حکومت کا نظام، سسٹم، کیا حکمت عملی آپ نے اپنائی مدینہ طیبہ کو کیپٹل سٹی بنانے کی، پرامن بنانے کی، اور کس طریقے سے ایک سسٹم کو چلایا، مکے میں کیا کیا، یہود و نصارہ کے ساتھ کیا کیا، انصار و مہاجرین کے اندر مواقعات کیسے قائم کیے، انصاف اور عدل کا پیمانہ آپ نے کیسے بنایا۔ دور حکومت میں اگر کوئی ذمہ جو جزیہ دیتا ہے، کہا کہ دماؤہم کا دمائنا، ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ہمت ایک علاقہ ہے، وہاں کے گورنر تھے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
دو چیزیں ہیں، مال اور دولت اور حکومت کا عہدہ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان میں انسان کے امتحان اور آزمائش میں بہت کم لوگ کھڑے اترتے ہیں. جب سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا تو آپ نے کہا کہ میرے دور خلافت میں، دور حکومت میں جو حکومت کے علاقے ہیں ان میں کون لوگ زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے مستحق ہیں، اس کی لسٹ تیار کی جائے. بڑی محنتوں کے بعد، قد و کاوش کے بعد ایک لسٹ تیار ہوئی اور حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا اس لسٹ کو. تو دیکھ کر حیرانی کی انتہا ہو گئی کہ اس میں ہمت کے گورنر سعید ابن عامر کا نام ہے. اللہ اکبر، گورنر علاقے کا اور زکوٰۃ کا مستحق، صدقات کا مستحق. دیکھنا چاہیے، ویسے پردہ انٹرویو لینا چاہیے، حالات کا معائنہ کرنا چاہیے. کیا سسٹم قائم کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہوں، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہو، یا شاہ جہاں ہو، یا اکبر بادشاہ ہو یا ہو، وہ دینی اعتبار سے، انفرادی عبادات کے اعتبار سے ان کی زندگی جیسی بھی رہی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کی جو تعلیمات تھی انہوں نے ان کو تمام عیاش ضرور تھے. بھوپال کا نواب تھا، لکھنؤ کا نواب تھا، رامپور کا نواب تھا، 70 باندیوں کو رکھے ہوئے تھے، سینکڑوں بیویوں کو رکھے ہوئے تھے. وہ کیا کیا ان کا انفرادی معاملہ؟ جہاں تک عدل و انصاف کا معاملہ تھا، مظلوم کی آواز کو سننے کا معاملہ تھا، پوری 950 سال اور اس میں پکی جو ہے 550 سال کی حکومت کے اندر جب مسلم حکمرانوں نے حکومت کی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہ دور کی بات، جس نے دین الہی کو قائم کیا، جس نے 9 رکن قائم کر کر ہر مذہب کی ایک نمائندہ عورت سے نکاح کیا، اکثر اس نے کیا عدل قائم کیا، کیا انصاف قائم کیا. 2400 گھنٹے اس کے محل کے اندر آج بھی جا کر دیکھیں ایک گھنٹہ لٹکا ہوا رہتا تھا اور اس نے ندا لگائی تھی اگر تمہیں اپنے گورنر سے، اپنے دارالقضا سے، اپنے قاضی صاحب سے، اپنے پولیس محکمے سے، اپنے ملٹری کے محکمے سے انصاف نہیں ملتا ہے، اکبر 2400 گھنٹے حاضر ہے کہ آپ یہاں آ کر انصاف طلب کر سکتے ہیں، نہ دن دیکھو نہ رات دیکھو، گھنٹہ بجاؤ اکبر حاضر ہو جائے گا. کالنگ بیل کا سسٹم نہیں تھا، وہ گھنٹہ تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جانور، گائے، بیل وغیرہ آ کر گھنٹہ جو ہے ہلا دیا. اکبر کے درباری سمجھے کہ یوں اتفاقی چلتے پھرتے بھوک لگی ہے رسی کو کھانے کے لیے، اس نے گھنٹہ ہلا دیا تو وہ واپس جانے لگا تو اس کو مار کر واپس کیا، پھر واپس آ کر اس نے گھنٹہ ہلایا، پھر مار کر بھگایا. پھر جب 3-4 مرتبہ ہوا اکبر کو یہ بات پہنچائی گئی. اکبر نے یہ کہا کہ وہ شاید ہم سے عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے. اکبر بادشاہ دینی اعتبار سے، نماز کے، روزے کے، حقوق اللہ کے اعتبار سے کچھ بھی رہا ہو، لیکن عدل و انصاف کا وہ سکہ قائم کیا تھا کہ جانور کو بھی پتا تھا. جب تحقیق کی گئی یہ جانور کس کا ہے، مالک کو بلایا گیا اور اسے مار پیٹ کر پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا، ہاں مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں اس پر بوجھ زیادہ لادا کرتا تھا، اسے مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا اور غلہ اناج اس کو کم دیا کرتا تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو قرآن لکھ کر، جو ٹوپیاں بن کر، جن کی بیوی جو ہے ان کی انکم تھی، جن کے گھر میں یہ سب بہت دور کی بات، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. ہمت کا گورنر صدقات کا، زکوٰۃ کے مستحق کی فہرست کے اندر پہلے نمبر پر ہے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے لالچ میں زکوٰۃ کی امداد لینے کے لیے، صدقات کی امداد لینے کے لیے نام لکھا دیا ہو. ہمت آپ معائنہ کرنے کے لیے گئے، انسپیکشن کرنے کے لیے گئے، کہا کہ آپ کا گورنر کیسا ہے؟ کہنے لگے بڑا عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے، 4 شکایتیں ہیں. کہا کہ رات میں نہیں نکلتا، رات میں کسی کی فریاد نہیں سنتا، پہلے فجر کے بعد آ جایا کرتا تھا، اب اشراق کے بعد آتا ہے، اور سال میں 1 مرتبہ چھٹی کرتا ہے، اور 4تھا یہ کہ اس پر دورہ پڑتا ہے، دھاڑے مار کر، چیخے مار کر رونے لگتا ہے.
حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی یہ تھا، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ استخارہ کرنے کے بعد، رائے مشورہ کرنے کے بعد ہمت کا میں نے گورنر بنایا تھا، اللہ میری لاج رکھ لے، میری عزت رکھ لے، یہ کہہ کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ آئے، مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ آپ سے وہ جو بات کی کہ صدقات کے مستحق ہیں، خیرات کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کی فہرست میں آپ کا نام ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہا کہ 4 شکایتیں ہیں۔ ایک شکایت یہ ہے کہ آپ رات میں شکایتیں نہیں سنتے پبلک کی، عوام کی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے اور میرے درمیان راز تھا، میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اللہ دن کی روشنی تیری عبادت کے لیے، مخلوق کے لیے، حقوق العباد کے لیے، اور رات کی تاریکی حقوق اللہ کے لیے، تیری عبادت کے لیے۔ حضرت بات اصل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھنا شروع کرتا ہوں، تلاوت کرنا شروع کرتا ہوں، فجر تک اسی میں لگ جاتا ہوں، جب دن بھر میں مخلوق کے لیے دیتا ہوں، رعایا کے لیے دیتا ہوں، تو رات دینے کی مجھے کیا ضرورت۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آگے پہلے تو فجر کے بعد امور مملکت اور خلافت اور سلطنت کو سنبھالنے کے لیے آ جاتے تھے، اور اب یہ معاملہ ہے کہ آپ اشراق کے بعد آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میری بیگم سے شادی کیے ہوئے 35 سال کا عرصہ گزر گیا، 35 سال تک وہ میری خدمت کرتی رہی، اب وہ بچھانے کی ہو گئی، کوئی خدمت گار نہیں، یعنی گورنر کے گھر میں ایک نوکر نہیں، ایک باورچی نہیں، ایک ڈرائیور نہیں، ایک پہرے دار نہیں، میں خود روٹیاں گھونتا ہوں، بناتا ہوں تنور کے اندر، اور ہاتھوں سے کھلا کر آنے میں اشراق کا وقت نکل جاتا ہے۔ گورنر ہیں علاقے کے، باورچی نہیں، نوکر نہیں، پہرے دار نہیں۔ کہا کہ بھئی ہفتے میں ایک مرتبہ چھٹی لیتے ہیں آپ، لوگوں کے معاملات پینڈنگ ہو جاتے ہیں اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جب مجھے مدینہ طیبہ سے طلب کر کر ہمت کا گورنر بنایا، ایک جوڑا میرے پاس تھا وقت کا گورنر، گلی میں جو بھنگی ہے، جھاڑو دینے والا ہے، نالیاں صاف کرنے والا ہے، اس کے گھر کی تلاشی میں کتنے جوڑے کپڑے ملیں گے۔ یہ بھیک مانگنے والے ہیں، یہ جمعہ کی مجلسوں میں، جمعہ کی دن مسجدوں کے آگے ان کے گھروں کی تلاشی میں کتنے جوڑے کپڑے ملیں گے۔ ان کی بیٹیوں کی شادی ہوگی، ان کے بیٹوں کی شادی ہوگی، یہ بہو کو کیا دیں گے، داماد کو کیا دیں گے۔ وقت کا گورنر ہے، ہمت کے علاقے کا گورنر ہے، مدینہ طیبہ سے آیا تھا، ایک موٹا ڈھاٹا جوڑے کے اندر آیا تھا۔ عمر ہفتہ بھر پہن کر وہ میلا ہو جاتا ہے، بند کمرے میں جب تہبند باندھتا ہوں تو اوپر کی چادر دھو لیتا ہوں، جب اوپر کی چادر دھوتا ہوں تو تہبند کو دھو لیتا ہوں، اس طریقے سے شرمگاہ کو چھپا کر ایک کپڑا سکھا کر ایک کپڑا میں دھو لیتا ہوں، اس میں میرا دن ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ عمر بات سمجھ میں کہا، سعید بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اشراق کے وقت کیوں آتے ہیں، رات میں کیوں نہیں آتے، اور ہفتے میں چھٹی کیوں لیتے ہیں؟ یہ دھاڑے مار مار کر دورہ پڑتا ہے آپ کو، یہ چیخیں مار مار کر رونے لگتے ہو۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اللہ والی شخصیت، گورنر ہو کر رات بھر عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی واچ مین نہیں، کوئی خادم نہیں، کوئی نوکر نہیں، کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے بعد 40 سال کے بعد میں ایمان اور اسلام کو قبول کیا۔ مجھے ڈر ہوتا ہے عمر کہ ان 40 سالہ زندگی کے اندر جو میں کفر کیا ہو، حالانکہ اسلام شریعت کہتی ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے والی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سعید کو ڈر ہے کہیں کہ اس 40 سالہ زندگی کا اللہ مواخذہ کرنے لگے، میرا کھاتا رہا، میرا پیتا رہا، میری زمین پر رہا، میرے آسمان کے ماتحت رہا، میری فضاؤں میں سانس لیتا رہا، اور تو کفر و شرک کرتا رہا، عمر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، میں کیا سوچ کر آیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ ہر گورنر کے اندر یہ اوصاف پیدا فرما، یہ خوبیاں پیدا فرما۔
نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام، جو سسٹم قائم کیا تھا عدل کا، انصاف کا، برابری کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پکڑے جانے کا، یہی چیزیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اندر تھیں۔ فرقہ واریت، عصبیت کا یہ چشمہ لگا رہے ہیں۔ آدمی پیلا چشمہ لگائے تو پیلا نظر آتا ہے، کالا چشمہ لگائے تو کالا نظر آتا ہے، لال چشمہ لگائے تو چیزیں لال نظر آتی۔ اس عصبیت کے چشمے کو نکال کر دیکھیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہو یا مسلم حکمرانوں ہوں، 550 سالہ تو پکی حکومت، 950 سالہ الٹب جو حکومتیں کی ہیں، اس ہندوستان کے اندر مراد آباد بھی تھا، اس ہندوستان کے اندر میرٹھ بھی تھا، اس ہندوستان کے اندر آسام بھی تھا، اس ہندوستان کے اندر ملیالہ بھی تھا، اس ہندوستان کے اندر مراد آباد بھی تھا، اس ہندوستان کے اندر گجرات بھی تھا، اس ہندوستان کے اندر مظفر نگر بھی تھا۔ کوئی میکلال جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ یہ بتا دیں اس دوران حکومت کہیں فرقہ وارانہ فساد ہوا، کسی عورت کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا، کہیں عصمت دری کی گئی، کہیں مندر کو منہدم کیا گیا۔ اگر ایسا واقعہ پیش بھی ہوا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک مسلم جو ہے گورنر اپنے علاقے کے مندر کو انجانے میں ڈھا دیا، ناراض ہو کر آپ نے اس کی گورنری کو سسپینڈ کر دیا اور اس کے عہدے کو چھین لیا اور حکومت کے خزانے سے عالیشان مندر کو آپ نے قائم کیا۔ 91 کروڑ روپے اس زمانے کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ایک مسلم حکمران کیا درگاہ کو پیسہ دے گا، کیا اوقاف کی پراپرٹی کو پیسہ دے گا، کیا مسجد کو پیسہ دے گا؟ اپنے دوران حکومت 17 سالہ دور حکومت کے اندر 19 کروڑ سے لے کر اور آگے تک آپ مندروں کو، چرچوں کو، گردواروں کو پیسے دیا کرتے تھے، پنڈتوں کو وظیفہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خوف کوٹ کوٹ کر آپ کے دل کے اندر رکھا ہوا تھا۔ نماز کا اہتمام تھا، تلاوت کا اہتمام تھا، شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اپنی بیویوں کے علاوہ عام لوگوں کے سامنے اعضائے وضو، جتنا وضو کے اندر آزاد ہوئے جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی وزیر نے، کسی مقرب نے آپ کے جسم کے کسی حصے کو نہیں دیکھا۔ اتنے باحیا تھے، اتنے اللہ والے تھے، اتنے بزرگ تھے، روزانہ فجر سے لے کر اشراق تک کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہادری، شجاعت، یہ آپ کے والد حیدر علی، ان کی تعلیمات تھی، ان کی تربیت تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ کا نام حیدر علی رکھا، ماں کا نام فاطمہ رکھا، تو اس سے پیدا ہونے والی جو ذریت تھی حضرت ٹیپو سلطان، اس کے اندر حسن و حسین کی خصوصیات کو پیدا فرمایا، حضرت حسین کی شجاعت کو پیدا فرمایا۔ حضرت حسین نے کربلا کی سرزمین کے اندر جو کارنامہ انجام دیا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب تک حیات ہے، انگریزوں کے مے کے لال کی مجال نہیں تھی کہ ہندوستان کو وہ اپنا کہہ سکے۔ جب جام شہادت نوش فرمایا، تب بڑی مشکل سے یہ کہا کہ آج یہ ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے۔ وہ طاقت کے جوہر دکھائے، وہ قوت کے جوہر دکھائے۔ ایک مرتبہ کئی تشریف لے جا رہے تھے، جنگل کے اندر چیتا آ گیا۔ وہ جو تصویر دکھائی جاتی ہے کہ شیر کو پھاڑ رہے ہیں، وہ غلط تصویر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چیتا آ گیا، آپ نے مقابلہ کیا، فائرنگ کی اور اس کو شکست دی، اس کو مار ڈالا۔ تو حیدر علی نے جا کر ان کی جو والدہ تھی حضرت ٹیپو سلطان شہید کی، حیدر علی کی جو بیگم صاحبہ فاطمہ، ان کو کہا، تو یہ خبر سنانے کے بعد فاطمہ زار و قطار رونے لگی۔ کہا کہ میں نے خوشخبری سنائی اور زار و قطار رو رہی ہیں؟ تو کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ یہ میرے آنسو جو ہیں خوشی کے آنسو ہیں، غم کے آنسو نہیں۔ کہا کہ جب کبھی میں نے دودھ پلایا ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب سے حمل کے اندر آئے ہیں، کبھی میں بے وضو نہیں رہی، کبھی بے وضو میں نے دودھ نہیں پلایا، کبھی سر سے دوپٹہ نہیں ہٹایا۔ جو ماں فاطمہ کا کردار ادا کر کر باوضو دودھ پلائے، سر پر دوپٹہ رکھ کر دودھ پلائے اور حالت حمل میں کلام پاک کی تلاوت کرے، وہ ٹیپو سلطان شہید کو جنم نہیں دے گی تو اور کس کو جنم دے گی؟ ایسے بہادر حضرت حسین کا کردار رکھنے والے، حضرت حسین کے اوصاف رکھنے والوں کو جنم نہیں دے گی تو اور کس کو جنم دے گی؟ ماں باپ اگر حسن تربیت کرے، اولاد کو نیک راستے پر چلائے، تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔
بڑی تدبیر تھی، اسلامی نظام مملکت، اسلامی نظام عدل جو انہوں نے خلفائے راشدین سے، قرآن سے، حدیث سے سیکھا تھا، مکمل قائم کیا ہوا تھا۔ اسی لیے جب انگریزوں نے آپ کو شہید کیا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میر صادق اور پورنیا اور دوسرے لوگ جنہوں نے غداری کی، جو آپ کے محکمے میں تھے، آپ کے امور سیاست میں تھے، انگریزوں نے ان کو خرید لیا، اور ان میں بعض فوجی وہ تھے جو لالچ، تنخواہ کے لالچی تھے، سمجھ رہے تھے کہ اب ٹیپو سلطان کی حکومت کا زوال آنے والا ہے، چلو کیوں نہ اپنے کچھ ہی لوگ تھے جو آخر دم تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، غداری کر کر قلعے کی دیوار میں سوراخ کر دی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ قلعے میں جانا چاہے، اندر سے دروازے بند کر لیے۔ حضرت درخت کے نیچے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، بعض کا کتابوں میں آتا ہے کہ آپ روزے سے تھے، بعض میں آتا ہے کھانا کھا رہے تھے، رات ہی کو خواب میں دیکھ لیا اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا گیا کہ آج رات کا کھانا جنت میں ساتھ کھا لینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الزہد کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ کسی معاملے کے اندر تردد نہیں کرتے۔ کافروں کے پیٹ میں مسلمان کو پیدا کر دے، مسلمان کو پیٹ میں کافر پیدا کر دے، نوح علیہ السلام کے گھرانے میں کنعان کو پیدا کر دے، آدر کے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو جائے، اور فرعون کی بیوی آسیہ جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صمد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہیں، وہ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، وہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکال سکتے ہیں، وہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکال سکتے ہیں، وہ بادل کو رحمت بنا سکتے ہیں، وہ بادل کو عذاب بنا سکتے ہیں، وہ خشکی دے سکتے ہیں، وہ تری دے سکتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن کتاب الزہد بخاری شریف کی روایت ہے، طبی طور پر انسان کی جو موت ہوتی ہے، انسان موت سے ذرا کراہتا ہے، ذرا اس کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ کے اولیاء، اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے پیغمبروں کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کراہیت کے ساتھ ان کو موت نہیں دیتے۔ یہ کتاب الزہد بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت مقدر ہو چکی تھی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زارنی فقط زارنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا، شیطان میری شکل اپنا نہیں سکتا، شیطان خدا بن کر آ سکتا ہے، شیطان جبرائیل بن کر آ سکتا ہے، شیطان استاد بن کر آ سکتا ہے، شیطان ماں بن کر آ سکتی ہے، ماں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنائے، اللہ نے وہ طاقت اور قدرت بھی نہیں دی شیطان کو۔ فإن الشیطان علی، اور ومن رانی وجبت لہو شفاعتی، اور جس نے میری زیارت کی خاص میں اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کس و ناقص کے خواب میں نہیں آتے تھے، کتنی محبت تھی، عشق رسول تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سنتوں کے پابند تھے۔ یہ انگریز کتے، یہ غدار ملک کے، انہوں نے ٹیپو کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے جو تصویر دکھائی وہ صفن صفا کی تصویر دکھائی، کہ جس کلین شو کی تصویر دکھائی، داڑھی کے بغیر تصویر دکھائی، جو سری رنگ پٹن مسجد اعلیٰ کی پہلی نماز پڑھانے کے لیے اعلان ہوا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جس کی نماز نہ چھوٹی ہو، آج وہ پہلی نماز مصلی میں محراب میں آ کر پڑھائے۔ بڑے بڑے اولیاء تھے، بڑے بڑے اتقیاء تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، قاضی صاحب تھے، مفتیان کرام تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آج وہ محراب سنبھالے اور یہ کہے کہ بالغ ہونے، آج اس مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے؟ ارے بالغ ہونے سے لے کر اب تک تو دور کی بات، گزشتہ جمعہ سے لے کر اب تک کتنی نمازیں چھوڑی۔ مسلمانوں کو تباہی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟
بربادی آئے گی تو نہیں تو کیا ہوگا؟ فجر میں کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی نماز کی؟ حاضری کا کیا پرسنٹیج ہے؟ نماز کا کیا پرسنٹیج ہے؟ وہ نماز جو دین کا اہم ترین ستون ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، جو نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے، جو نماز کو گراتا ہے وہ دین کو گراتا ہے۔ اب صلاۃ و عماد الدین، آپ نے کہا کہ نماز دین کا ستون ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ فاتحہ، چلہ، زیارت، چہلم، برسی، جماعت کا چلہ، تبلیغی حلقوں کا بیٹھنا، اللہ کے راستے، یہ سب جھنڈا گاڑنا، یہ سب بات کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، پڑھنے والا مومن اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور کافروں، مشرکوں اور کھڑموتوں میں سے نہ ہو جاؤ، چماروں میں سے نہ ہو جاؤ، بھیڑوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج اس عظیم ترین فریضے کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ چہرے کیسے ہیں؟ کون سے مسلک والے نے کہا کہ داڑھی بڑھانا جائز ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جنت کے زعفران سے، جنت کے پودوں سے مزین کیا۔ داڑھی بڑھانے والا اور پیشاب کی نالی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے منہ مبارک کی نقل کو نالی میں ڈالنے والا، وہ گویا زبان دل سے کہہ رہا ہے مجھے بش کا چہرہ پسند ہے، مجھے ٹونی بلیر کا چہرہ پسند ہے، مجھے سور کھانے والے کا چہرہ پسند ہے، مجھے کتا کھانے والے کا چہرہ پسند ہے، مجھے فلمی ہیرو کا چہرہ پسند ہے، مجھے فلمی حرامزادے کا چہرہ پسند ہے، مجھے پسند نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ پسند نہیں۔ کوئی نئے کا لال بتائے کس مسلک میں اس کی اجازت دی؟ امام محمد رضا خان نے اجازت دی، مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے اجازت دی، قاضی مولانا قاسم نانوتوی نے اجازت دی، ابو حنیفہ نے اس میں اختلاف ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، سینے پر ہاتھ باندھے، آمین زور سے کہے، آمین آہستہ کہے۔ داڑھی اسلامی شعار ہے، داڑھی اسلام کا جھنڈا ہے۔ چوری کرے ضمانت مل سکتی ہے، قتل کرے ضمانت مل سکتی ہے، کیس چلے گا، لیکن کوئی ہندوستان کے ترنگے کو نیچے چپل کے نیچے روندے، پیشاب کرے، توہین کرے تو سوائے پھانسی کے، عمر قید کے اور کوئی سزا نہیں، غداری کا مقدمہ چلے گا۔ داڑھی کے مڈانے والوں پر اللہ کی عدالت میں غداری کا مقدمہ چلے گا۔ اس حال میں کفن میں لپٹے جائیں گے، اس حال میں قبر میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی کا چہرے کا دیدار نہیں کریں گے، قیامت میں شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا، قیامت میں حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں جائیں گے، پیاس لگ رہی ہے، حوض کوثر کا جام دے دے، سوقا لکم سوقا لکم لمن بدل دینی بعدی، دفع ہو جاؤ، میرا چہرہ پسند نہیں، میرا لباس پسند نہیں، میرا کلچر پسند نہیں، میرا طریقہ پسند نہیں۔ جن کے طریقے پسند تھے جاؤ ان کا پیشاب پیو، ان کے پاس جا کر بھیک مانگو۔ جب جائیں گے لمبو کے پاس، جب جائیں گے سلمان خان کے پاس، شاہ رخ خان کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، تو دیکھیں گے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان کے پیشاب کے عضو کو پیشانی میں لٹکایا ہوا ہوگا، وہاں سے گندا مواد نکل رہا ہوگا، اس بدبو سے لوگ اور اس بدبو سے جہنمی لوگ پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ اور کرو اتباع، اور کرو ان کی نقالی، اور داڑیاں مڑاؤ، اور جینس پینٹ پہنو، اور لڑکی کے بال کٹواؤ، اور لڑکیوں کو مردوں کے کپڑے پہناؤ، پھر کہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی۔ اس اعلان کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ، اللہ یہ راز میں تیرے اور میرے درمیان رکھا تھا، آج یہ راز فاش ہو گیا۔ میری بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جمعہ کی نماز کوئی پڑھائے، کوئی داڑھی منڈا کہے نماز میں پڑھاؤں گا تو آپ تسلیم کریں گے؟ آج کے اس پرفتن دور میں کشکشی داڑھی والے کو محراب میں کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ٹیپو سلطان شہید کے چہرے پر سنت نہ ہوتی تو وہ سری رنگ پٹن کی مسجد اعلیٰ میں امامت فرماتے۔ اگر وہ کھڑے بھی ہو جاتے تو بڑے بڑے علماء، اتقیاء، اصفیاء، اللہ والے جو پیچھے تھے، مفتیان کرام، دامن پکڑ لیتے۔ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی تو داڑھی کے بغیر تم نماز کیسے پڑھا سکتے ہو؟ اسلام مسلمان کے دشمن، غدار اسلام، غدار مسلمان، انہوں نے شبیہ پیش کی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ
جب کبھی بنگلور آتے، کرناٹک تشریف لاتے، ہمارے اکابرین کا آج بھی دستور ہے کہ جب کبھی وہ آتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی حاضری دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی قبروں کو نہیں مانتے، قبروں کی پوجا الگ چیز ہے، قبروں کی زیارت الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو۔ اولیاء کی قبریں جنت کی کیاریاں ہیں، اللہ وہاں دعائیں سنتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت حیدر علی، ان کا نام حیدر علی کیوں رکھا گیا؟ فتح علی جو ان کے دادا تھے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، حیدر علی نام کے ایک بزرگ کے مزار مبارک کے پاس گئے، وہاں پر صدقہ کیا، خیرات کیا، دعائیں کی۔ عطر کی دکان کے پاس آپ جائیں گے تو کیا پائیں گے؟ گٹر کلین کرنے والے کے پاس جائیں گے تو کیا پائیں گے؟ ایک آدمی گٹر کلین کر رہا ہے، جھانک کر دیکھو بدبو آئے گی۔ ایک آدمی عطر کے دکان کھولا ہوا ہے، آپ خریدیں گے بھی نہیں، گزریں گے وہاں سے عطر پائیں گے۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ والوں کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرو، دعائیں کرو۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی ہم منع نہیں کرتے، کوئی طواف کرے، کوئی سجدہ کرے، کوئی چادر چڑھائے، کوئی یہ سمجھے کہ یہ دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ حیدر علی جو پیدا ہوئے، حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد کی دعائیں کی، منت کی پیدا ہوگا بچہ تو حیدر علی نام رکھا جائے گا۔ پھر حیدر علی اور فاطمہ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، آرکاٹ بیلور کے علاقے میں میں بھی وہ مزار کی زیارت ہمارے ساتھیوں کو لے جا کر کیا ہو۔ حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک تھی، حضرت حیدر علی، حضرت فاطمہ یہ دونوں وہاں گئی، انہوں نے دعائیں کی اور منت کی حضرت فاطمہ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ لڑکا دے گا مجاہد بناؤں گی، غازی بناؤں گی، اسلام اور مسلمانوں کے لیے جان دینے والا بناؤں گی۔ بچہ پیدا ہوا تو ٹیپو مستان نام رکھنا چاہا، باپ نے کہا فتح علی رکھو، دونوں میں جھگڑا ہوا، کہا کچھ تمہارا کچھ ہمارا، فتح علی ٹیپو سلطان یہ نام رکھیں گے۔ تو فتح علی باپ کا دیا ہوا، ٹیپو سلطان ماں کا دیا ہوا۔ اللہ والوں کی قبروں پر رحمت برکت ہے۔ آپ یہاں سے جا رہے اپنے گھر کی طرف یا بازار سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، سسرال جا رہے اور کسی بھی قبر کے بارے میں الٹے سیدھی بات مت کرو، یہ گدے والے کی خبر ہے، یہ کتے والے کی خبر، الیاس ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو، کرنے والے برا کر رہے ہیں۔ حضرت تمیم کولم مزار ہے، کولم کے اندر، مدراس کے اندر پکی تاریخ ہے کہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے انتقال کے وقت وصیت کی تھی کہ مجھے تابوت میں سمندر کے حوالے کر دینا، اللہ تبارک تعالیٰ جہاں لے جائے گا وہاں پر میرا مدفن ہوگا اور میری قبر بنے گی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ نے کشف کیا، پتا چلا کہ اس جگہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے، لیکن وہاں ہونے والے کاموں کو دیکھ کر، مجاوروں کے ڈھکوسلوں کو دیکھ کر، عیاری کو دیکھ کر، مکاری کو دیکھ کر کیا بھی بنڈل خبر، ایسا نہیں بولنا ہے۔ اگر ایسا سمجھ میں بھی آ رہا ہے اللہ کے حوالے، اگر سچی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، لیکن ان مزاروں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پر ہمارے اکابرین حاضری دیا کرتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ حاضری دی۔ کشف ہوا، حضرت کو دیکھا تو جنت کی کاریوں میں سیر کر رہے ہیں اور حضرت کے چہرے پر سنت سے سجا ہوا آپ کا چہرہ، انگریزوں نے وہ چہرہ بنا لیا۔ کوئی تصور نہیں ہے کہ مرد مسلمان داڑھی سے خالی ہو، یونیفارم کے بغیر ملٹری کا تصور نہیں ہے، خاکی وردی کے بغیر پولیس کا تصور نہیں ہے، سفید کپڑوں کے بغیر ہوائی جہاز کے کیپٹن کا تصور نہیں۔ مرد شیر داڑھی رکھتا ہے، مرد داڑھی نہ رکھے، یہ تو مردانیت نوکری سے نکالتا ہے، بھاڑ میں جائے نوکری، نبی کا طریقہ نہیں جا سکتا۔ مسلمان داڑھی کا سودا کرنا تو دور کی بات، بابری مسجد کا سودا کرنا دور کی بات، بیت المقدس کا سودا کرنا دور کی بات، نماز کا سودا کرنا دور کی بات۔ صحیح معنوں میں صحیح نطفے سے مسلمانوں کے نطفے سے پیدا ہوا، وہ مسواک کا اور جو ہے سرمے کا بھی سودا نہیں کرے گا، جان دے دے گا لیکن اسلام کے آن بان پر آگ آنے نہیں دے گا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔
داڑھی کا سودا کر دے اور کہے اللہ کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے غلط چیز پھیلائی گئی. وہ متاثر تھے, مندروں کو انہوں نے ہدیہ دی. سیلم کے مندر کے اندر, کیرلا کے مندر کے اندر سینکڑوں ایکڑ زمینیں دی. آج بھی وہ زمینیں حکومت کے خزانے سے وظیفہ دیا کرتے تھے. آج بھی وہ وظیفہ جیسے قاضیوں کو جا رہا ہے, پنڈتوں کو جا رہا ہے. اسلامی عدل و مساوات کے نبی قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کو, ان کے بھگوانوں کو برا بھلا مت کرو. اسلام کی تعلیمات ہے. یہ غیر مسلم نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک انگوٹھی دی اور اس کے اندر رام لکھا ہوا تھا. اب ہم ہوتے, آپ ہوتے کچا مسلمان, استغفر اللہ, رحمد اللہ کی مورتی بابری مسجد میں رکھی جا رہی ہے, رام نام, تو نماز ہی نہیں ہوگی, روزہ ہی نہیں ہوگا, اسلام کی چھٹی ہو جائے گی, ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت نے تعبیر فرمائی. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم اسلام لکھا ہے رام, لکشمن, گوتم بدھ یہ ہو سکتا ہے ولی کل قوم ہاد. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہادی کو بھیجا ہے. وہ توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے. رام کی بارے میں اگر صحیح تعلیمات تک پہنچا جائے, رام نے کبھی اپنے پوجا کی تعلیم نہیں دی, رام نے شرک کی تعلیم نہیں دی, رام کے اندر شرم و حیا کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی تھی. لکشمن جب ان کی بیوی سیتا کی حفاظت کے لیے گئے تھے تو پھول مالا پہنانے کے لیے جب ان کو کہا گیا تو ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان عورتوں کے اندر سیتا کون ہے. کہا گیا کہ تم تو ان کی پہرےداری کر رہے تھے. پہرےداری کر رہا تھا, کبھی بری نظر سے سیتا کے چہرے کو میں نے نہیں دیکھا. شرم و حیا تھی. آج غلط تعلیمات کو پیش کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا رام کا جو ترجمہ ہے سنسکرت میں وہ فرما روا, فرما بردار کا, پیغمبر ہادی اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ خیال کر کر, تعویل کر کر اس کی دل جوئی کے لیے, یعنی کتنی وسعت تھی. آج کیا شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. چھٹتے ہی قتل کر دیتے, مندروں کو گرا دیتے تھے, مسلمانوں کا سر اونچا کر دیتے تھے, کافروں کو قتل کر دیتے. رام نام کی انگوٹھی میرا ضمیر شاید برداشت نہیں کرے گا اگر کوئی دے گا, لیکن ان کی وسعت قلبی تھی. جو صاحب ترتیب تھا, جو تہجد گزار تھا, جو مجاہد فی سبیل اللہ تھا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہاتھ میں تسبیح کے دانے چل رہے تھے. اور جس نے اعضائے وضو کے علاوہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو اپنے جسم کے اعضاء نہیں دکھائے, جو سخی تھا, اللہ کے راستے میں بھر بھر کر لٹانے والا تھا, اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرنے والا تھا اور مخلوق رعایت کی خیال کرنے والا تھا, وہ آدمی رام نام کی انگوٹھی پہنے. تو انہوں نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, اللہ نے قرآن میں کہا ہو سکتا ہے رام جس کا سنسکرت میں ترجمہ ہے فرما بردار, اور پیغمبر اور ہادی اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. اس کی دلجوئی کے لیے 2-4 دن تک انہوں نے انگوٹھی پہنی. پھر اس کے بعد کہا اب آپ کی طبیعت کے بھل چکی ہو میں انگوٹھی نکالوں گا. سرخ امامہ پہنتے تھے. انگریزوں کو ڈرانے کے لیے لال رنگ سے ڈر ہوتا ہے. تو ایک عالم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سرخ لباس کو پسند نہیں فرمایا, فوراً نکال لیا اور ہری پکڑی کا استعمال کیا. شیر اور چیتے سے بڑی محبت تھی, انسیت تھی, اس لیے کہ وہ بہادر جانور ہے. ایک الارم بنا رکھی تھی تہجد کو اٹھنے کے لیے, اس کے اندر یہ تھا کہ چیتا اور شیر یا کوئی اسی اس کا قسم کا جانور وہ تہجد کے وقت آ کر وہ شیر کی طرح دھاڑا کرتا تھا اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا کرتا تھا. آپ نے کئی صحیح ایجادات کیے. 17 سال کی عمر آج کا نوجوان گانجا مارنے میں, چرس مارنے میں, نشہ کرنے میں, موبائل کے اندر زندگی برباد کرنے میں, گلی کے کمروں پر بیٹھ کر اپنی نوجوانی کی زندگی تباہ برباد کرنے میں, لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھنے میں, گندی فلمیں دیکھنے میں تباہ برباد ہو رہی ہے. کیا پتا ٹیپو سلطان شہید کون ہے, اس کو پوچھو. فلمی ہیرو کون ہے, فلمی ہیروئن کون ہے, کرکٹر کے بیٹسمین کون ہے, بولر کون ہے, اور ٹونی بلڈر کون ہے, بش کون ہے, ٹرم کون ہے, یہ بتائیں گے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تربیت کی. 17 سال کی اس لیے کہ ان کی جو والدہ تھی فاطمہ ایک گورنر کی بیٹی تھی, ایجوکیٹڈ تھی. حیدر علی یہ ان پڑھ جاہل تھے لیکن ماں عالمہ تھی. 17 سال کی عمر میں 5 یا 7 لینگویجوں پر عبور, فرانسیسی, انگریزی, عربی, فارسی, کنڑا, تیلگو, تمل, یہ سب زبانوں پر عمر ہو چکا تھا. کیرلا پر جب انگریزوں نے حملہ کیا
تو 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، کچی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر کے اندر جب کیرلا کے اندر جب سپہ سالار بن کر گئے، کمانڈر ان چیف بن کر گئے، تو فاتحانہ شان سے حضرت ٹیپو سلطان شہید کرنے واپس لوٹے۔ زندگی ایسے گزری۔ میں نے کہا آپ نے کی سازشوں کا شکار ہو کر جب جام شہادت نوش کر رہے تھے تو ہیروں کا ایک پٹا کمر میں بندھا ہوا تھا۔ جب ایک انگریز کتا اس کو لینے کے لیے آیا، ابھی جان میں جان باقی تھی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ گندے سفید سور میری جسم میں جان رہتے ہوئے، روح رہتے ہوئے، میں سور کھانے والے کا، کتا کھانے والے کا ہاتھ اور اس کا ناپاک سایہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی سکرات کی حالت میں گولی لگ چکی تھی، گھوڑے سے گر چکے تھے، اسی عالم کے اندر انہوں نے گولی چلائی، وہ انگریزی کتے کی تانگڑی میں گولی لگی، وہ دھڑام سے گرا، لیکن انتقام کی آگ میں بھون کر اس سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے اور کن پٹی میں گولی چلا دی۔ گنجام شہید کے اندر سریرنگ پٹن میں جہاں پر چوکٹا ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ کئی گھنٹوں تک جیسے زندگی کے اندر ایک خوف روک دبدبا تھا، کئی گھنٹوں تک وہ روک دبدبا رہا، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے ایک انگریز کتا گیا، دیکھا تو جسم تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا، نبض رکی ہوئی تھی، تب جا کر اس وقت کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آخری وقت میں جب شکست کے تمام اسباب آ چکے تھے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ چکے تھے، اب قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں تھے۔ اس وقت بچنا چاہے بچ سکتے تھے، کہیں چھپ سکتے تھے، جنگ سے منہ موڑ سکتے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت اس طریقے سے یہ راستہ اپنا لے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی جملہ کہا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور وہی کام آپ نے کیا۔ دیوبندی کے اندر آپ کی جائے پیدائش، کوئی جا کر دیکھے کہ اس جگہ کے ساتھ کتنا سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، جانور پھر رہے ہیں، کتے پھر رہے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے، یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کر کر جام شہادت نوش کرنے والے پہلے مجاہد آزادی اور شہید آزادی ہے، جنہوں نے سب کچھ داؤ پر لگا کر اسلام اور مسلمانوں اور ملک کا جھنڈا بلند کیا، اور ملک کے وقار اور ملک کی عزت کو آپ نے باقی رکھا۔ لیکن آج ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ یہ جو بنگلور کا ایئرپورٹ شفٹ ہوا ہے چیل سے دیونہلّی کے پاس، سوال یہ آیا کہ نام کیا رکھا جائے، تو بہت سارے لوگوں نے، جمہوری سیکولر قسم کے لوگوں نے کہا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں مانا، کیمپے گوڑا کا نام رکھا۔ عصبیت کر رہے ہیں، کوئی چاند سے منہ موڑ لے، کوئی خوشبوؤں کے سامنے ناک کے اندر روئی رکھ لے، خوشبو کا کچھ بگڑنے والا نہیں، چاند کا کچھ بگڑنے والا نہیں، سورج کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ وہ لوگ جو برا چاہ رہے ہیں، خدا کی قسم ان کا حشر وہی ہوگا جو میر جعفر اور میر سعادت کا ہوگا۔ اللہ کی قسم آج ان کی دیوڑیوں کے پاس، آج ان کی مزاروں کے پاس کوئی کتا بھی ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے والا رہی، اور 24 گھنٹوں دیکھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے روح مبارک پر ہر کوئی اصال ثواب کر رہا ہے، اچھے نام سے آج آپ کو یاد کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا ان نشانیاں کا ہوا لشکر۔ اسلام مسلمان دشمن مختلف ہولیوں میں اور مختلف لباسوں میں اور مختلف لباسوں کے اندر آتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں۔ بالخصوص میں نے بتایا کہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر جو اعتماد کرتے ہیں مسائل کے سلسلے میں، ہو سکتا ہے دارالعلوم دیوبند کے نام پر نقلی جعلی ویب سائٹ بنائی ہو، مظاہر کے نام سے بنائی ہو، اسلام.com سے بنائی۔ علماء کیوں ہے؟ مر گئے کیا علماء؟ جمعہ میں کب آتے ہیں؟ ابھی امام صاحب کا بھاشن چل رہا ہوگا، ابھی عربی خطبہ چل رہا ہوگا۔ سنیما میں کب جاتے ہیں؟ ارے ذرا دیر گئے تو فلم سمجھ میں نہیں آتی۔ کھانے میں کب جاتے ہیں؟ دیر گئے تو سرکل خفا ہو جاتا ہے، یہ سی پی خفا ہو جاتا ہے، یہ سی پی خوش کرنے کی فکر، سنیما کو دیکھنے کی فکر۔ وہاں کرکٹ اسٹیڈیم میں، بنگلور میں کنٹیروا اسٹیڈیم میں کل میچ ہونے والا ہو، رات کو لائن میں کھڑے رہتے ہیں، وہی پیشاب، وہی پاخانہ، وہی کھانا، وہی پینا، 24 گھنٹے پہلے بلے کو اچھالتا ہوا
اور بال کو اچھلتا ہوا دیکھنے کے لیے دین تقسیم ہو رہا ہے، جنت کی میراث مل رہی ہے، عرش کا سایہ مل رہا ہے، حوض کوثر کا جام ملتا ہے، جمعہ کے وقت مساجد کی حالت کیا ہے؟ یہ 1:30 بجے کے بعد یہ جو لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی جوروں کی یاد میں کون سا تاج محل بنا لیا؟ انہوں نے قوم و ملت کے لیے کون سا لال قلعہ قائم کر لیا؟ کیا کرتے رہتے ہیں گھروں کے اندر؟ اذان کے بعد حلال تجارت ایسے ہی حرام ہو جاتی ہے جیسے سور کا کھانا حرام، کتے کا پیشاب پینا حرام، کتے کا پاخانہ کھانا حرام، مردہ کھانا حرام۔ تو کپڑے کی تجارت، جوتوں کی تجارت، سافٹ ویئر کمپنی کی ملازمت، ہارڈ ویئر کمپنی کی ملازمت، یہ میرے باپ کا فرمان نہیں، کلام پاک کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کو آؤ اور شٹر ڈاؤن کر دو، کاروبار بند کر دو۔ قرآن کہے کاروبار بند کرنے کے لیے کوئی کھول کر کاروبار کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، وہ حرام کا کھا رہا ہے، وہ کتے کا پیشاب سور کا پاخانہ کھا رہا ہے۔ میں دل کے اجالے میں منبر رسول پر ڈنکے کی چوٹ سے کہہ رہا ہوں، کوئی دلیل کو توڑ سکے تو توڑے اور لا کر بتائے نہیں مولانا جمعہ کے اذان کے بعد اور جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار ہے، کاروبار جائز ہے، کوئی بتائے کیا کر رہا؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور یہاں یوٹیوب سے دین ملے گا؟ مدارس کیوں ہیں؟ نبی کے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، یوٹیوب ورثۃ الانبیاء، انٹرنیٹ ورثۃ الانبیاء، گوگل ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا الکتب، کتابوں کی لائبریری، المکتب ورثۃ الانبیاء، علماء ورثۃ الانبیاء، نبی اس کے وارث علماء ہیں۔ آج بھی ضرورت، بچہ پیدا ہو تو ضرورت، جنازہ ہو تو ضرورت، تجارت ہو تو ضرورت، گھر بننا ہو تو ضرورت، علماء کے بغیر یہ زندگی حیوانی زندگی سے، جانوروں کی زندگی سے بدتر ہے۔ جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اللہ سوال کریں گے مانگو کیا مانگنا ہے، جنتی کہیں گے سب کچھ مل گیا، اللہ کہیں گے کچھ باقی ہے، تو اس وقت بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ آخر علماء کو کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یوٹیوب دیکھ کر مسئلہ حل ہونا تھا، گوگل دیکھ کر مسئلہ حل ہونا تھا، لائبریریوں میں جا کر مسئلہ حل ہونا، لائبریری میں بھی جانا ہے، یوٹیوب بھی دیکھنا ہے، علماء کے بیانات بھی سننا ہے، میڈیکل کی دوا کھانا ہے لیکن ڈاکٹر کی نگرانی میں، مکان بننا ہے انجینئر کی نگرانی میں، الیکٹریشین کا کام کرنا ہے الیکٹریشین کی نگرانی میں، الیکٹرک کا کام اس کے بغیر کرو گے شارٹ ہو جائے گا، یوٹیوب سے دین حاصل کرو گے شارٹ ہو کر آدمی کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، اسلام مسلمانوں کے نام پر ویب سائٹ قائم کیے، مسائل کے انبار لگائے غلط قسم کے۔ مرزا محمد علی انجینئر آج انٹرنیٹ پر یوٹیوب کے اندر چھایا ہوا ہے یہ آدمی۔ ہمارے علماء محققین نے تحقیق کی، ریسرچ کیا، شیعہ کے اندر ایک ہے ان کا مذہب تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو۔ مسلمانوں سے ملے مسلمان ہو جائے، یہودیوں سے ملے یہودی ہو جائے، سنیوں سے ملے سنی ہو جائے، دیوبندیوں سے ملے دیوبندی ہو جائے، تبلیغیوں سے ملے ان کی بات کرو اور اپنا کام کرو۔ یہاں تک کہ شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنے یہ زہریلے ہوتے ہیں کہ کسی مسلمان کو پانی بھی دیتے ہیں تو پیچھے تھوک کر دیتے ہیں۔ کھانا ان کے ہوٹلوں میں کھانا حرام۔ رچمنڈ ٹاؤن کے اندر ان کی جو کباب کی دکانیں ہیں، شیخ کی دکانیں ہیں اور مرغی کی چکن کباب کی دکان ہے، ایک سنی مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے، یہ اسلام مسلمان دشمن ہے۔ ہمارے علماء نے کہا انجینئر محمد مرزا علی کے بارے میں، رافضیت کی طرف رجحان ہے ان کا اور تقیہ کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کے مقام سے نکالتے ہیں، کاتب وحی ہے، جنت کی بشارت ملی ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود کئی مسائل کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اندرونی معاملہ کیا ہے۔ تو ایسے میں کہتا ہوں یہی نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے تاریخ مسعود صاحب کی آواز میں ان کی شکل ڈال کر جب کنڑا فلم ہندی فلم کی ڈبنگ کرتی ہے اور ہندی میں ڈبنگ ہوتی ہے، انگریزی کی ہوتی ہے، منہ ایسا ہلاتے ہیں گویا وہ کنڑا ہی بول رہے ہیں، گویا وہ ہوتا نہیں ہوتا،
تو ایسا اگر تاریخ جمیل کی صاحب کے بیان میں میرے بیان میں لا کر منہ میں ہلا رہا ہوں اور بات یہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں سود جائز ہے، ایسا منہ کر کر الفاظ میری آواز میں نکال کر اگر کہیں تو آپ مان لیں گے؟ علماء زندہ ہیں، مدارس زندہ ہے، دارالفضا زندہ ہے، دارالفتہ زندہ ہے، ڈاکٹر زندے ہیں، انجینئر زندے ہیں۔ ڈاکٹر کے رہتے ہوئے میڈیکل میں پوچھ کر کیوں دوا لے رہے ہو؟ تباہی بول رہے ہو، بربادی اور موت کو دعوت دے رہے ہو۔ تو انہی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ یہ کہ کتنے اپنے آپ کو نمازی، حاجی، پاجی کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں جہاں مسواک ملتی ہے، عطر ملتا ہے اور دیگر چیزیں ملتی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا انگوٹھیاں بھی بکتی ہیں۔ جیسے مدینہ طیبہ کا کھجور، مسواک جانی ماز متبرک سمجھے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مدینے کی انگوٹھی، مکہ وہ کہاں سے وہاں پیدا ہوتی ہے، وہاں جھاڑ میں چھٹتی ہے، کوئی 2 لگایا ہوا ہے، کوئی 3 لگایا ہوا ہے، کوئی 7 گرام کی لگایا ہوا ہے، کوئی 100 گرام کی انگوٹھیاں۔ مرد عورت کے لیے تو ایک ایک پور پر ایک ایک انگوٹھی پہنے، وہ زینت کے لیے بنی ہے۔ تو زینت کے لیے نہیں بنا، تو تلوار سنبھالنے کے لیے بنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بنا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے بنا ہے، مساجد کی حرمت کو بچانے کے لیے بنا ہے۔ اسلام اور مسلمان کی سربلندی کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، دکانداری کے لیے، کارخانے کے لیے ہزاروں لاکھوں قومیں ہیں۔ یہ مہندی لگانا، ہجڑا کام، یہ انگوٹھیاں پہننا، یہ سننے کی انگوٹھی، یہ گلے میں ڈالر ڈالنا، یہ چین ڈالنا، یہ سب ہجڑوں کا کام ہے۔ مرد مومن، مرد مسلمان کی شان نہیں۔ 4 گرام اور 300 ملی گرام ایسی انگوٹھی جس میں نگ ہو، نگینا ہو، صرف رنگ ڈالتا ہے، اور چاندی کے علاوہ سونا، تانبا، پیتل، لوہا، کسی بھی دھات کا استعمال مرد کے لیے حرام۔ عورت تو بنی زینت کے لیے، وہ سونا پہنے، وہ چاندی پہنے، وہ فلاں پہنے، وہ 1 کلو پہنے، وہ 10 کلو پہنے، وہ اتنا وزن پہنے کہ گلے میں پہن کر اتنا جھکے کہ خبر میں خود چلی جائے، وہ مر جائے، وہ اس کے لیے پیدا ہوئی ہے، تو اس کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے پیدا ہونے والا یہ عورتوں کے کیوں مردوں پر لعنت ہے کہ وہ عورتوں کے کپڑے پہنے؟ تو ہجڑا کام کرنے کے لیے پیدا ہوا، عورتوں کے کپڑے پہنے، عورتوں کی طرح کان میں بالی ڈالے، عورتوں کی طرح گلے کے اندر لاکٹ ڈالے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ 4 گرام 300 ملی گرام ایک انگوٹھی جو نگ کے ساتھ ہو، وہ صرف ایک عدد کے اندر پہننا جائز ہے، 2 پہننا حرام ہے۔ اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا کوئی اور استعمال، جیسے گلی میں لاکٹ ہے، پیر میں چھلا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو، حرام ہے، ناجائز ہے، وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر، اور بلکہ ہمارے اکابرین نے یہاں تک کہا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی تھی اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا اسد اللہ الغالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو لقب تھا، اللہ کا غالب آنے والا شعر، اس سے طاقت ملتی تھی، انرجی ملتی تھی، پاور ملتا تھا، قوت جہاد کو تقویت ملتی تھی۔ جورو کا نام ڈال کو، لیلا کی تصویر ڈال کر یہ سب ہجڑے دعویٰ کرنا ایک مومن مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں۔ جب انسان اس قسم کے کام کرتا ہے، بہادری کے، ایمان والوں کے، اللہ تعالیٰ طاقت کیسے دیتا ہے۔ میں بتاتا ہوں اس بات، آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کریں گے، کیسا تلاش کریں گے؟ کوئی خراب تلاش کریں گے؟ اچھا تلاش کریں گے، اچھے سے اچھا داماد۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ تلاش کرے، مرتبے میں، مقام میں صدیق اکبر کا مقام اونچا ہے، رشتہ آیا، ریجیکٹ کر دیا۔ رشتے کا ہونا اور چیز ہے، میاں بیوی کا ملاپ اور میاں بیوی کا آپس میں کلیکشن، اور ان کے اندر برابری اور ان کے اندر اتحاد، یہ الگ چیز ہے۔ تقویٰ طہارت، ایک آدمی میں تقویٰ طہارت ہے، اس کو لاری چلانے کے لیے بٹھا دیا، تقوی سے لاری چلے گی، لاری چلانے کی طاقت الگ ہوتی ہے۔ نہیں 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، کار چلانے تو وہی ہوگا، وہ پل سے گرا دے گا، خود بھی جائے گا، وہ چلانے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے۔ الیکٹریشین کے کام کے لیے بڑے متقیات میں بھی ان کو کرنٹ کا کام ہے، متقی تو الیکٹریشین کی بنیاد پر دو گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار کیا تھا؟
حضرت صدیق اکبر کا رشتہ آیا ریجیکٹ کر دیا، حضرت عمر الخطاب کا رشتہ آیا ریجیکٹ کر دیا، حضرت علی کو کہلوا بھیجا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جاؤ پوچھو مانگو، تو کہا جبریل امین نے بھی یہی کہا کہ تمہارا رشتہ آسمان پر بن چکا ہے، طاقتور، خوبصورت، آج بھی ایک صدیقی، یہاں تو ہمارے ساؤتھ انڈیا میں وہ خاندان نہیں ہے، صدیقی خاندان، فاروقی خاندان، علوی خاندان، اتر پردیش کے اندر یہ خاندان ہے، جو خاندان صحیح معنوں میں علوی خاندان ہے، علوی خاندان وہ ہے، صدیقی خاندان وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو ٹچ کرتا ہے، فاروقی خاندان قبیلہ وہ ہے، برادری وہ ہے جو حضرت عمر فاروق کو ٹچ کرتا ہے، عثمانی برادری وہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ ٹچ کرتی ہے، علوی برادری وہ ہے جو حضرت علی کو جا کر ان کا حسب و نسب ملتا ہے۔ آج بھی اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے خوبصورت، سب سے بہادر طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ علوی خاندان ہے۔ جاؤ دیکھو اتر پردیش کے اندر تو حضرت علی کتنے حسین، کتنے جمیل، کتنے خوبصورت، کتنے طاقتور، کتنے بہادر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا چشمہ لگا کر معیار دیکھا، اپنے داماد کو تلاش کیا، وہ بیڑی والے بشیر بھائی سے، تمباکو والے نذیر بھائی سے مشورہ نہیں کیے، وہ گلی میں جا کر وحی آئی تھی، عرش پر فیصلے ہوئے تھے، احد کے ہیرو، حنین کے ہیرو، تبوک کے ہیرو، غزوہ خندق کے موقع پر نام دہر سے نکل رہا ہے، کافروں کا ایک سردار آیا اور وہ 1000 کا مقابلہ کرتا تھا تنے تنہا۔ حضرت علی سے کہا الیاذ باللہ فاطمہ کو بیوہ بنانا ہے جو مجھ سے لڑائی کرنے کے لیے، حرف نام اس کا کچھ ہے اسے، 1000 پر بھاری تھا وہ۔ حضرت علی سے کہا جاؤ بچوں کے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، ان کا خیال کرو۔ حضرت علی نے فرمایا تو اپنا خیال کر لے، تو کہا مجھے جانتا نہیں، تجھے جانوں نہ جانوں میں تو ضرور اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور میرا لقب اسد اللہ و اسد رسولی ہے، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے نبی کا بھی شیر ہوں۔ اگر ہمت ہے، ایک باپ کے رتبے سے پیدا ہوا ہے، تلوار آزما لیں۔ وہ تلوار اٹھایا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، جو 1000 پر وہ حرف باقی جو ہے حاوی رہتا تھا، 1000 کو شکست دیتا تھا، سر پر جو کھوپڑی پر تلوار ڈالی، سر پھٹا، گردن پھٹی، جسم پھٹا، اور گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر چلا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، یہ بہادر تھے۔ بغداد کے علاقے میں جب راج پوش ہوئے، خلیفہ بنائے گئے، امیر المؤمنین بنائے گئے، ایک صاحب نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حضرت علی کے چہرے کو دیکھے اللہ اسے اجر دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ جو نہ دیکھ سکے، کہا ذکر کرو گے تو اجر ملے گا، حضرت علی کا ذکر کرو گے تو اجر ملے گا۔ تو یہ روایت سن کر دیکھنے کے لیے چلا گیا، قطار لگی ہوئی تھی، جب نمبر آیا تو دیکھا کہ اخروٹ کھا رہے ہیں، اخروٹ دار سے ٹوٹ نہیں پا رہا ہے۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا، 1000 آدمیوں پر بھاری غزوہ تبوک خندق کے موقع پر اس کو مار دینے والے، اور خیبر کے موقع پر 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 40 گز اونچا دروازہ، اللہ کے وہ پتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ مجھ سے جو ہے وہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر الخطاب کہہ رہے تھے میری شجاعت، میری طاقت، میری قوت، میری بہادری اور میرے جوش ایمانی کے بارے میں شاید نبی میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ رات بھر جو ہے پارٹی چل رہی تھی، سجدہ تشکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور یہ خیال کر رہے تھے شاید جھٹ اس لیے کہ لائق بھی تھے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذرا سا اشارہ دے دیجیے، کان میں بتا دیجیے کون ہے کل صبح جھنڈا ملنے والا اور خیبر کو فتح کرنے والا، اتنا بڑا دروازہ اکیلا فتح کرنے والا، کتنوں سے کتنے دنوں سے فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا نبی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ تو دوسرا دن آیا، حضرت علی فرماتے ہیں آشوب چشم کہتے ہیں نا، وہ آنکھیں لگ جانا، وہ دیدوں میں سے پانی آنا، گاڑا پانی جم جانا۔ حضرت علی آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، بخار اس کے درد کی وجہ سے آ چکی تھی، فیور آ چکا تھا،
کہا کہ خواب و خیال میں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کو طلب کرو. حضرت علی ہاتھ باندھ کر روتے ہوئے حاضر ہوئے. اللہ کے نبی بات فرمائیے بخار ستا رہی ہے, یہ آنکھیں آ گئی, آنسو میں چشم ہے, آنکھیں لگ گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھیں کھولو علی. نبی کے داماد ہیں, حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں, انا مدینۃ العلم والی بابوہاں ہیں, میں علم کا شہر ہوں, حضرت علی اس کے دروازہ ہیں, ہاتھیں کھولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تھا ہاتھیں کھولنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مبارک اپنا سوٹ مبارک شہادت کی انگلی سے لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آنکھوں پر لگایا, اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت علی اب مجھے پہلے سے بھی اچھا زیادہ دکھائی دینے لگا اور مرتے دم تک مجھے پھر کوئی آنکھ کا مرض نہیں آیا. اس کے بعد وہ طاقت, وہ جولانی, وہ قوت میرے جسم کے اندر آ گئی کہ اس کے بعد خیبر کے دروازے کے پاس گیا, نیام سے تلوار نکالی. گانجا پینے والوں, چرس پینے والوں, 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان نے کیرلا کو فتح کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تن تنہا 40 گز کوئی معمولی نہیں ہوتا, لمبا چوڑا موٹا, دروازے کو تلوار سے نکالا, یوں ہلایا, اللہ اکبر اللہ اکبر. کام گئے قلعے والے اور تیسرے اللہ اکبر درام سے دروازہ گرا اور مسلم فوجیں اندر داخل ہو گئی. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جب دیدار کرنے آئے تو دیکھا کہ اخروٹ چاوا نہیں جا رہا ہے. کہا تمہارے دل میں جو شبہ ہے میں جانتا ہوں. کیا شبہ؟ تو کہا کہ تم یہی نہ سمجھ رہے ہو کہ آج اخروٹ نہیں چبایا جا رہا ہے اور فتح کیسے کر لیا, خیبر کے دروازے کو کیسے گرا دیا. ہاں حضرت علی آپ نے فراست سے پہچان لیا, چالاکی سے پہچان. کبھی معلوم ہو جاتا ہے ایک آدمی آ رہا ہے قرض مانگنے ہی کے لیے آ رہا ہے, ڈبانے ہی کے لیے آ رہا ہے, پتا چل جاتا ہے حالات کی وجہ سے. کہا کیسے؟ کہا کان کھول کر سنو اے میرے دوست, میرے بھائی, آج بھی تو 70 خیبر کے دروازے لا, علی ایک اللہ اکبر سے گرا دے گا. رہی بات اخروٹ توڑنے کی, یہ میں اپنی طاقت سے اپنے دانتوں کی قوت سے توڑ رہا ہوں. خیبر کو جو میں نے فتح کیا, خیبر کے دروازے کو میں نے جو کھولا گرا دیا, وہ نبی کی دعا شامل حال تھی اور ایمانی حرارت تھی. علی میں آج بھی ایمانی حرارت ہے, وہ تو 70 دروازے لا کر دکھا تو میں اس کو گرا دوں گا. پھر اس کے بعد فرمایا یہی وہ صحابی ہیں جن کو سردی گرمی نہیں لگا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ صرف یہ کہ لعاب مبارک آنکھوں کو لگایا, فرمایا اللہ تجھے سردی گرمی کی وبا سے بھی حفاظت فرمائے. اس کے بعد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو مجھے لگی تو نہ مجھے سردی کا اثر ہوتا تھا نہ مجھے گرمی کا اثر ہوتا تھا. یہ ایمانی طاقت, یہ ایمانی قوت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو متبع سنت سے, کلام پاک کی تلاوت کے پابند سے, آج ان کی داڑھی کی میراث ہمارے پاس نہیں ہے, آج ان کے اوقاف اور املاک کی حفاظت ہمارے پاس نہیں ہے. ارے آخری درجے میں کوئی اپنے ماں کے لیے 3 قل پڑھ کر مثال ثواب کرتا ہے, اپنے ماں کے لیے مسجد بناتا ہے, باپ کے لیے مسجد بناتا ہے. کیا اتنا بھی حق نہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر صدقہ کیا جائے, خیرات کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا چندہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جاتی ہے, درود پڑھا جاتا ہے. ہم درود پڑھنے سے نبی کی شان نہیں بڑھتی, ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں ملتے ہیں, ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں. نبی کا ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں کہ ہم درود پڑھیں تو آپ کا مقام اونچا ہو, ہم درود نہ پڑھیں تو آپ کا مقام نیچا ہو جائے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہم اس جنگ میں اگر شریک ہوتے تو شاید وفاداری کرتے, غداری کرتے, پتہ نہیں. لیکن آج تو اتنا کر سکتے ہیں کہ آج کا چندہ حضرت کے نام منسوخ کر کر کل اس قیامت کے دن یہ کہیں گے اللہ میرے زمانے میں نہ رہے, میری شہادت کو پسند کرتے تھے, میرے تقوی کو پسند کرتے تھے, میری طہارت کو پسند کرتے تھے. ممکن ہے اللہ اولیاء کو حق شفاعت اگر دے تو ہمارے حق میں شفاعت کرے. آج کے ماحول میں ہر تقریر میں میں کہتا ہوں صدقہ خیرات ہی واحد ذریعہ ہے. آپ گھر کے اندر آسیڈ رکھ لو, تلوار رکھ لو, لام رکھ لو, بندوق رکھ لو, اتنا نہیں بچا سکتے جتنا صدقہ بچاتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بچہ اسکول کو گیا کڈنیپ ہو سکتا ہے, سودا لینے کے لیے گئے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوتمیر لینے گئے لاش واپس آئی,
کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، برین ٹیومر آ رہا ہے۔ صدقہ ان تمام بلاؤں کو ٹالنے والا ہے ابراہیم۔ اور کسی کا کوئی صدقہ، کوئی نیکی آپ کے دکان میں کوئی آئے پکا معلوم ہو 420 ایک نمبر کا فراڈ کو مت دیجیے گا، صرف شبے کے آ جاتی مولوی صاحب بغل میں رسید بک لے لے گو، تھیلا لٹکا لے گو، سب مت کہو۔ 5 روپے نہیں دے سکتے 2 روپے دے دو، 10 روپے نہیں دے سکتے 5 دے دو، 100 نہیں دے سکتے 50۔ اپنے دکان سے کسی فقیر کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوڑا دیا تھا، 17 پیمن کی چادر تھی۔ دوسرے دن فقیر نے ندا لگائی، میرے بچی کا بیاہ ہے کوئی جوڑا دینے والا؟ حضرت علی سے فرمایا کہ میرے خامن، میرے سرتاج، یہ جوڑا ہے اس کو دے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ آپ میری بیگم ہیں، اب یہ جوڑے میں اچھی لگے گی؟ حضرت ابو بکر، علی آپ خامن ضرور ہیں، مجازی خدا ضرور ہیں، خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں آپ کے لیے سجدہ کرتی، لیکن اس کی مالکن میں ہوں۔ نبی نے نہیں سکھایا ہو تو دو، نبی نے یہ سکھایا نہ ہو تو بھی کسی مانگنے والے کو محمد کا گھرانہ ہے خالی نہ بھیجو۔ صدقہ خالی نہیں جاتا۔ آپ مدرسے کا، مسجد کا کوئی فقیر آئے کسی کو رگنا، ہاں جانتے ہیں اس کا ریکارڈ خراب ہے، 420 ہے، چور ہے، عیار ہے، چور کی مدد کرنا برا ہے، لیکن ڈاؤٹ کی بنیاد پر برا بلا کہنا جائے، اس کے صدقے سے دکان کی بلائیں، گھر کی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ابراہیم اور کوئی صدقہ بیکار نہیں جاتا۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ نہیں میرا کیا شوق تھا، وہ بانس کی لکڑیاں آتی تھی اس کے ٹوکرے بناتے تھے، وہ لکڑی کی ٹوکری آتی ہے نا، وہ بنانا اور ندی کے اندر ڈال دینا، صبح سویرے میرا شوق تھا، 3 4 2 3 4 ایسے بنا کر روز ڈالتا۔ وہ بنانے میں مجھے دل کو ایک سکون لگتا تھا۔ ایک دن خیال آیا ابراہیم خواص تو بڑا دیندار کہتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ فضول کام کیے جا رہا ہے، ٹوکری بنا رہا ہے، ندی میں ڈال رہا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے نہیں بنایا، اور وہ ٹوکری جس طرف بہ کر جاتی ہے، پانی جس طرف ڈاؤن میں جاتا ہے، اس کا معائنہ انسپیکشن کرنے کے لیے گیا، ہوتا کیا ہے ذرا دیکھیں تو دیکھا ایک بوڑھی، ایک بیوہ عورت اپنے 2-3 بچوں کو لے کر وہاں کنارے بیٹھی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور کہا وعلیکم السلام، کہا کہ اپا جان، خالہ جان، نانی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ یہاں روزانہ ہمارے گھر کے گزارے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ٹوکریاں دے کر بیچتے تھے، اور جس کی وجہ سے میں بیچ کر وہ ٹوکریاں گھر میں روٹیاں بنا لیا کرتی تھی، گھر کا گزرا ہوا کرتا تھا۔ آج پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، وہ ٹوکریاں نہیں آئی۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں کچھ بھی دینا بیکار نہیں جاتا۔ معاف کرنا اما جان، خالہ جان، وہ میں ہی تھا جو ٹوکریاں بنا کر ڈالا کرتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ 2-3 ٹوکریوں سے آدھا گزران ہوتا تھا، اس کے بعد سے تا حیات مرتے دم تک 5-10 ٹوکریاں، جس سے پورے گھرانے کا گزران ہوتا تھا۔ آج مدرسے کا، مسجد کا تعاون کرنا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہو۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ ام کلثوم لکشمی لیاؤٹ علاقہ ہے، وہاں اس سوال کے جواب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وہ دیکھی شان رحمت کہ مکہ مکرمہ میں ظالموں کو معاف کیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، نماز جنازہ پڑھانے گئے، ابو جہل کے ساتھ آپ گھر میں کئی مرتبہ گئے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے صحن کے اندر ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ تیار ہیں، جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائیں۔ دستور یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کا دیدار کیا کرتے تھے نماز جنازہ سے پہلے۔ جب چادر ہٹائی گئی، کفن کی گھاٹیاں کھولی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ آئے ہوں گے تو صحابی ہوں گے، مسلمان ہی کا تو جنازہ آتا، ہندو کا تو نہیں آتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کا آیا ہوگا وہ صحابی رہا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھی تو چیخ ماری اور فرمایا کہ قسم خدا کی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کون تھے وہ؟ کس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانا انکار کر دیا، اور کیا انہوں نے ایسا معاملہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں کیا دیکھا؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ ام کلثوم مسجد لکشمی لیاؤٹ کے اندر 1:15 بجے حاضر خدمت ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے ہیں۔ ان قدرت کے کرشموں میں ایک کرشمہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک پرندہ ایسا بنایا ہے، پانی کو حیات کہتے ہیں، پانی زندگی دیتا ہے، آپ اور ہم، جانور، چرند پرند، سب
پانی اور ہوا اور غذا کے بلبوتے پر جیتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت میں ایک پرندہ ایسا ہے کہ ایک قطرہ پانی پیے تو دوسرے لمحے مر جاتا ہے۔ ان دونوں سوالوں کے جواب کے ساتھ ام کلثوم مزید میں حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام سے شرکت کی درخواست ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو عصبیت کا ماحول بنایا جا رہا ہے اللہ ان دشمنوں کے ساتھ، ان کے دشمنوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو میر جعفر، میر صادق اور پورنیہ کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اسلام مسلمان دشمن مختلف طریقوں سے مسلمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کئی چیزیں انہوں نے بنائی جس کے اندر خنزیر کی، مردار کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ حلال صابن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر نیچرل اور قدرتی چیزیں شامل حال ہیں، اور اس کے اندر کوئی جو ہے خنزیر کا اور مردار کا کوئی عضو اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ اس کو لیں، کم قیمت بھی ہے اور پاک صابن بھی ہے، اور یہ مسجد اور مدرسے کا تعاون بھی ہے۔ اسی طریقے سے عرق گلاب ہے، پڑوسی ملک کے اندر بزرگ نے خواب میں دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس کے استعمال سے شوگر کی بیماری چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ کے گھر میں شیطان آ کر تکلیف دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھا اور اس کو کہا کہ اس کو لگا دو، وہ اس کو حرز ابو دجانہ کہتے ہیں۔ جس گھر میں یہ لیٹر لگا رہے گا وہاں شیطان کا داخلہ نہیں ہو سکتا، شیطان کے داخلے سے میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بیگم کھانا صحیح بناتی ہے لیکن شیطان اگر بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو اس میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ یہ حرز ابو دجانہ رہے گا، ایسی چیزوں سے بچیں گے۔ اور شہد جانتے ہیں اللہ نے اس کے نام سے کلام پاک میں سورت کو نازل کیا، یہ طبی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ چیز، اور یہ شفا کے اعتبار سے اور دنیا کے طاقت کے ٹانکوں میں سب سے بہترین ٹانک ہے۔ آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالی ہمارے حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔